وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، آج ہم سنانے والے ہیں قصہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام، جن کو ایسی بے مثال حکومت و سلطنت حاصل تھی کہ صرف ساری دنیا پر ہی نہیں بلکہ جنات، حیوان اور ہوا پر بھی ان کی حکومت تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایسا بادشاہ بنایا کہ ساری دنیا میں ان جیسا کوئی نہ ہو۔ آپ سے بڑھ کر بادشاہت کسی کی بھی نہ ہوئی، کیونکہ خود سلیمان علیہ السلام نے یہ دعا کی تھی کہ اے الہی، مجھے ایسی سلطنت عطا فرما دے کہ جو میرے بعد کسی کو حاصل نہ ہو۔ جنات سلیمان علیہ السلام کے حکم سے بلند و بالا عمارتیں تعمیر کرتے تھے، دریا میں غوطہ لگا کر ان سے ہیرے، جواہرات اور موتی وغیرہ نکالتے تھے۔ دوسرے جو کام عام انسانوں کی طاقت سے زیادہ ہوتے تھے، آپ وہ کام جناتوں سے لیا کرتے تھے۔ جو جن آپ کے حکم سے سرتابی کرتے ہیں یا شرارتیں کر کے کام میں رکاوٹ ڈالتے یا دوسروں کو تنگ کرتے تو آپ انہیں جنجیروں میں جکڑ کر قید خانے میں ڈال دیتے، اور یہ آپ پر اللہ کی طرف سے بہت بڑا انعام اور احسان تھا۔ اللہ تعالیٰ سورہ سعد آیت 39 میں فرماتے ہیں، ہمارا عطیہ اب تو احسان کر رکھ یا روک رکھ، کچھ حساب نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو ان پر قبضہ اور اختیار دے دیا اور فرمایا، اب آپ کی مرضی، آپ انہیں سزا دیں یا درگزر کریں، کسی کو کچھ دیر روک لیں، یہ آپ کی مرضی، آپ کے لیے سب کچھ جائز ہے۔ آپ کی معجزات میں سے ایک معجزہ یہ بھی تھا کہ ہوا آپ کے لیے مسخر یعنی متقی و فرما بردار تھی۔ اللہ تعالیٰ سورہ سعد آیت نمبر 36 میں فرماتے ہیں، بس ہم نے ہوا کو ان کے ماتحت کر دیا، وہ آپ کے حکم سے جہاں چاہیں نرمی پہنچا دیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 81 میں فرماتے ہیں، اور ہم نے تیز و تون ہوا کو سلیمان کے تابع اور فرما برداری میں کر دیا، جو اس کے فرمان کے مطابق اس زمین کی طرف چلتی تھی جہاں ہم نے برکت دے رکھی ہے، اور ہم ہر چیز کا علم رکھنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو فیصلہ کرنے کی زبردست صلاحیت عطا فرمائی تھی۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 87 میں ہے، اور داؤد اور سلیمان کو یاد کیجیے جبکہ وہ کھیت میں معاملے میں فیصلہ کر رہے تھے کہ کچھ لوگوں کی بکریاں اس میں چر چگ گئی تھی، اور ان کے فیصلے میں ہم موجود تھے۔ ہوا یہ کہ دو آدمی ہم ساتھ تھے، ان میں جھگڑا ہو گیا۔ ان میں سے ایک کے پاس کھیت تھا، اس میں اس نے فصل بو رکھی تھی، دوسرے کے پاس کچھ بکریاں تھیں۔ بکریوں کا چرواہا رات کے وقت دیوار والے دروازے کو بند کر دیتا تھا تاکہ بکریاں نکل کر فصل کو نقصان نہ پہنچائیں۔ ایک دن وہ دروازہ بند کرنا بھول گیا، بکریاں کھیت میں آ کر چرنے لگیں، فصل خراب ہو گئی۔ دونوں داؤد علیہ السلام کے پاس آئے، اپنا مقدمہ پیش کیا۔ داؤد علیہ السلام قاضی بھی تھے۔ اس وقت سلیمان علیہ السلام کہیں گئے ہوئے تھے۔ داؤد علیہ السلام مقدمہ سن کر کہنے لگے، یہ بکریاں والے کی سستی کا نتیجہ ہے، اس کا حل یہی ہے کہ وہ تیری بکریاں اپنی تحویل میں لے لے۔ دونوں فریق جب باہر نکلے تو سلیمان علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے تفصیل سن کر فرمایا، میرے ساتھ آؤ۔ وہ انہیں داؤد علیہ السلام کے پاس لے آئے اور بولے، اس مقدمے کا اس سے بہتر فیصلہ یہ ہے کہ یہ بکریاں زمین والے کو دے دیں، اور زمین بکریاں والوں کو۔ جب بکریاں والا زمین کو پہلی حالت میں اگا دے گا تو آپ دونوں کی چیزیں انہیں لوٹا دیں۔ اس دوران کھیتی کا مالک بکریوں کے دودھ سے فائدہ حاصل کرتا رہے گا۔ یہ فیصلہ زیادہ بہتر ہے۔
اس سے بکریوں والا اپنی بکریوں سے بالکل محروم نہ ہوا اور کھیتی والے کا نقصان پورا ہو گیا۔ یہ فیصلہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے سمجھایا تھا۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 89 میں فرماتے ہیں، ہم نے اس کا صحیح فیصلہ سلیمان کو سمجھا دیا۔ ہاں، ہر ایک کو ہم نے علم اور حکمت سے نوازا تھا۔ بخاری اور مسلم میں ایک حدیث ہے، اس میں اسی قسم کا ایک واقعہ بیان ہوا ہے کہ دو عورتیں اپنا مقدمہ داؤد علیہ السلام کے پاس لے آئیں۔ دونوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایک بچہ دے رکھا تھا۔ ایک بھیڑیے نے حملہ کر کے بڑی عمر والی کا بچہ چیر پھاڑ ڈالا، اور عورت چالاک تھی، اس نے چھوٹی عمر والی کا بچہ چھین لیا کہ یہ میرا بچہ ہے۔ داؤد علیہ السلام نے دیکھا بچہ بڑی عورت کے پاس ہے تو اس کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ سلیمان علیہ السلام نے داؤد علیہ السلام سے اجازت چاہتے ہوئے کہا، کیا میں اس مقدمے کا فیصلہ کر سکتا ہوں؟ انہوں نے اجازت دے دی۔ سلیمان علیہ السلام نے عورت سے کہا، بچہ مجھے دے دو۔ بچہ ہاتھ میں لے کر انہوں نے تلوار نکالی اور دونوں عورتوں سے فرمایا، میں اس کے 2 ٹکڑے کر کے تم دونوں میں برابر برابر تقسیم کرنے لگا ہوں۔ یہ سن کر بڑی عورت بولی کہ ٹھیک ہے، جبکہ چھوٹی عورت ممتا کی وجہ سے چلا اٹھی کہ آپ اسے زندہ رہنے دیں اور اسے دے دیں۔ یہ سنتے ہی سلیمان علیہ السلام بول اٹھے، تو ہی اس کی ماں ہے جس سے اپنے بچے کے ٹکڑے دیکھنا برداشت نہیں ہو سکا، پھر بچہ اسے دے دیا۔ سلیمان علیہ السلام کا ایک واقعہ قرآن میں یوں ہے، نور نمل آیت نمبر 17 اور 18 میں ہے، اور سلیمان کے سامنے ان کے تمام لشکر جنات، انسان اور پرندوں میں سے جمع کیے گئے، ہر قسم الگ الگ کھڑی کر دی گئی۔ جب وہ چیٹیوں کے میدان میں پہنچے تو ایک چیٹی نے کہا، اے چیٹیوں، تم اپنے اپنے گھروں میں گھس جاؤ، ایسا نہ ہو کہ بے خبری میں سلیمان اور ان کا لشکر تمہیں رون ڈالے۔ ان تمام لشکر کو اکٹھا کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے چیٹی کی یہ بات سلیمان علیہ السلام کو سنا دی۔ سورہ نمل آیت نمبر 19 میں ہے، اس کی اس بات پر سلیمان مسکرا کر ہنس پڑے اور دعا کرنے لگے کہ اے میرے پروردگار، تو مجھے توفیق دے کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکر بجا لاؤں جو تو نے مجھ پر انعام کی، اور میں ایسے نیک اعمال کرتا رہا جن سے تو خوش رہے، اور مجھے اپنی رحمت سے نیک بندوں میں شامل فرما۔